شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بڑے محمد وآل محمد. عاشقان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، پرساداران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، 40 محرم 40 ابا عبداللہ الحسین منانے والوں، جس موضوع کو اس وقت آپ کے لیے منتخب کیا، سادہ الفاظ میں اگر میں اس کو بیان کروں تو وہ ہے محبت اور نفرت. محبت اور نفرت. محبت مکمل نہیں ہوتی جب تک نفرت نہ ہو. محبت مکمل نہیں ہوتی جب تک نفرت نہ ہو، اور جب یہ محبت عشق میں تبدیل ہو جائے، جب یہ محبت عشق میں تبدیل ہو جائے تو ماتم کرنے والے نہ سینوں کو دیکھتے، نہ کمر کو دیکھتے، نہ سر کو دیکھتے، وہ کسی شے کو نہیں دیکھتے، حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا وجود ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، بچ جائے تو وہ عشق بچ جائے، بچ جائے تو وہ عشق بچ جائے، جس عشق کی وجہ سے ہم میں حیات باقی ہے، جس عشق کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں. اگر عشق نہ ہو اور سانس لینے والے ہوں تو وہ ایسا ہی سانس ہے جس طرح طہارت والوں کا علیحدہ، نجاست والوں کا علیحدہ. نعرہ حیدری. عزیزو توجہ کریں، محبت اگر نہ ہوتی تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی، نہ یہ سورج نہ یہ چاند. اگر کہوں تو بھی نہ ہوتی، اگر محبت نہ ہوتی تو پھولوں میں
خوشبو بھی نہ ہوتی اور پھل میں مٹھاس بھی نہ ہوتی، اور اگر محبت نہ ہوتی تو اپنے اور غیر کی شناخت بھی نہ ہوتی، اپنے اور غیر کی شناخت بھی نہ ہوتی۔ خدا نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کچھ لوگ آئے تھے نبی کے پاس اور کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ کتنا اچھا، اس سے بہتر کوئی دعویٰ ہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں، آپ بھی یہ کہتے ہیں، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن جواب کیا آیا جب نبی کی خدمت میں جا کے یہ کہا نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے جواب دیا اپنے نبی کو، قل، اے میرے حبیب کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر انہیں مجھ سے محبت ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ تیری پیروی کریں، میں اللہ ان سے خود محبت کروں گا، میں اللہ خود ان سے محبت کروں گا۔ تو اللہ نے اپنی محبت اطاعت رسول میں رکھ دی اور کہہ دیا دیکھو مجھ سے محبت کرنے والے میرے در پہ مت آؤ، بلکہ اس در پہ جھک جاؤ جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو خلق کیا، اور اگر تم اس کے در پہ جھک گئے تو اب میں خود تم سے محبت کروں گا۔ اور پھر حبیب نے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فاطمہ سے محبت کرے، وہ علی سے محبت کرے، وہ حسن و حسین سے محبت کرے۔ اب سلسلہ محبت کیا ہے؟ سلسلہ محبت یہ ہے کہ امام سے محبت، فاطمہ سے محبت، رسول سے محبت۔ تو اب یہ محبتیں خدا تک پہنچا دیں گی۔ ابھی معرفت کی بات ہو رہی تھی یا نہیں؟ تو ایک حدیث سناؤ کہ کس کے ذریعے حق کی معرفت ہوگی؟ معرفت حق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ معرفت حق کون ہے؟ حق ہے واجب الوجود، حق ہے خدا، باقی اس کی مخلوقات حق پر ہیں۔ اب اس واجب الوجود حق کی شناخت اور پہچان وہ حق کرائے گا جس کے لیے اللہ بھی کہتا ہوا نظر آئے گا، محمد مصطفیٰ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اے محمد مصطفیٰ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ساری امت ایک طرف ہو جائے اور علی تنہا رہ جائے تم سب کا ساتھ چھوڑ دینا، علی تنہا رہ جائے اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ سب باطل پہ ہوں گے، علی حق پہ ہوگا۔ تو اب اس واجب الوجود حق کی شناخت کون کرائے گا؟ یہ حق کرائے گا۔ تو اسی منزل پہ علی نے کہا کہ انا، میں وہ ہوں، معرفت اللہ، میں معرفت خدا ہوں، یعنی جس کو خدا کی معرفت چاہیے وہ مجھ سے معرفت الہی لے۔ تو اب ادھر اور ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی تو ہوا جب معراج پہ نبی خدا گئے تو کس لہجے کے اندر گفتگو کی؟ اللہ کو لہجوں کی کمی تھی، آدم سے لے کر قبل از نبی مکرم 1,23,999 انبیاء تھے، کسی کا انتخاب نہ کیا تو لہجہ علی کا کیا۔ جب رسول نے کہا پروردگارا تو نے کلام کیا لہجہ علی میں، تو جواب آیا اے میرے حبیب میں نے تیرے دل میں ڈھونڈا، اس دل میں سوائے علی کے کسی اور کی اتنی محبت نہ تھی، اس لیے میں نے علی کے لہجے کو منتخب کیا۔ تو اب رسول سے خطاب بھی علی کے لہجے میں کر کے بتا دیا کہ علی وہ ہے کہ جس کو اللہ بھی محبوب رکھتا ہے اور مصطفیٰ بھی محبوب رکھتے ہیں۔ بہت جلدی قرآن نے کیا کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ مسلمانوں، اللہ
اللہ کے رسول نے نماز دی، لے لی، روزہ دیا، لے لیا، زکوٰۃ دی، لے لی، حج دیا، لے لیا، اور جب اس ولایت کو دیا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، تو اس ولایت کو ظاہراً لیا، بعد میں چھوڑ دیا، تو کیا کہا کہ دیکھو یہ ولایت اصل ہے، اگر ولایت ہے تو نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، حج قبول ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پھر ایک اور آیت، جس سے استدلال کو محکم کر کے آگے بڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جائیں قرآن مجید عالم اسلام پڑھ لے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ میرا سوال ہے، اطاعت رسول اور اطاعت خدا کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ایمان بھی باطل، اعمال بھی باطل؟ تو یہ وہی ہے جب حج کے بعد علی کو من کنت مولا کہا، اب علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا تو تم نے اپنے اعمال کو باطل کر دیا۔ اب اللہ نہ تمہارے نماز کو قبول کرے گا، نہ رسول تمہاری زحمات کا اجر دیں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے وہ علی کہ جو مرکز نبوت بھی ہے، مرکز توحید بھی ہے، تتم و تکملہ وحدانیت الہی توحید بھی ہے، تتم و تکملہ نبوت بھی ہے۔ اگر توحید مکمل ہوگی شناخت کے اعتبار سے تو علی کے ذریعے، اور نبوت اگر پہچانی اور محافظت کی منزل میں آئے گی تو علی کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، یہ ولایت ایک ایسا ثمر ہے کہ اس ولایت کے بغیر کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس مقام ولایت و امامت و خلافت پر آئے گا کون؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ قرآن مجید، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے حبیب آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا، إِلَّا رِجَالًا، مگر وہ جو کہ مرد تھے۔ اب رسول کون ہوگا؟ قرآن نے کہا مرد ہوگا۔ تو رسول جب مرد ہوگا تو مرد یہاں مقابلے عورت ہے؟ نہیں، یہاں مرد مقابلے عورت نہیں ہے، یہاں مرد صفت مرد کے اعتبار سے ہے۔ مرد اسے کہتے ہیں جو میدان میں رہے، میدان سے بھاگے نہیں۔ تو اللہ نے کہا اے حبیب آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے، وہ سب کے سب مرد تھے، یعنی وہ بھاگنے والے نہ تھے۔ اب اس وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اب نبی بھی بنایا خدا نے، امام اور خلیفہ بھی بنائے گا خدا۔ جب کسی نامرد کو خلیفہ نہیں بنایا تو خلیفہ رسول کسی نامرد کو کیسے بنائے گا؟ اور یہی وجہ تھی کہ جب رسول نے کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، تو وہ مردوں میں آیا کون؟ وہ علی ابن ابی طالب خیبر میں آیا۔ اور کیا کہا؟ وہ ہوگا جسے میں اور اللہ دوست رکھتے ہوں گے، اور اللہ کو اور رسول کو وہ دوست رکھتا ہوگا۔ اب خلافت و امامت کس میں آنی ہے؟
وہ آنی ہے جو خلیفۃ اللہ مرد ہوگا. مرد وہ کہ جو اپنے آقا کو چھوڑ کے چلا نہ جائے. احد میں سب نے دیکھا بھاگنے والے بھاگ گئے لیکن کھڑا رہا تو ابو طالب کا بیٹا. کھڑا رہا تو ابو طالب کا بیٹا. جب بھاگنے والوں سے پوچھا نا جب پلٹ کر آئے تو معلوم ہے تاریخ نے جواب کیا لکھا. تاریخ نے جواب لکھا ہم نہیں بھاگے تھے, ہمارا گھوڑا ہمیں بھگا کے لے گیا. میرا سوال ہے کہ جس کے اختیار میں اور کنٹرول میں اس کا گھوڑا نہ ہو, اللہ پوری خلافت اسے دے دے گا؟ پوری خلافت دے دے گا؟ نہیں دے گا. تو عزیزوں جتنی محبت شدید ہوتی جائے گی اتنی ہی نفرت شدید ہوگی. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کسی سے محبت کریں, مثلا اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہو, اب جو آپ کے بیٹے کا دشمن ہوگا اس سے محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی. فطرت ہے, قانون فطرت ہے. تو بس اب جب اللہ سے محبت, میں چلوں کلمے کی طرف. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلا جز ہے یا نہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ لا الہ, کوئی خدا نہیں, سب کا انکار. اور اقرار کس کا ہے؟ الا اللہ. فقط ایک ہے وہ واجب الوجود اللہ, وہ ایک ہے, باقی سب کا انکار. تو پہلی منزل کے اندر انکار ہے, پھر اقرار ہے. انکار کس کا؟ ہر اس کا جو قلب میں خدا کے طور پر موجود ہے. ورنہ تو یہی کہہ رہے تھے نا مشرکین مکہ, جہاں 360 کو مانتے ہیں, ایک اور مان لیں گے, کون سی کمی ہو جائے گی؟ 361 خدا ہو جائے گی. کہا نہیں, لا الہ الا اللہ, سب کا انکار کرو, ایک کا اقرار کرو. تو بس سب کی محبت دل سے نکالو اور ایک کی محبت دل میں رکھو. کس کی محبت دل سے نکالو؟ فرعون کی, شداد کی, نمرود کی. یہ افراد جو بھی ہیں جب مقابل خدا آ جائیں ان کا انکار کرو. یہی سنت الہیہ ہے. جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آ جائے ان سب سے نفرت کر کے انہیں دل سے نکال دو اور محمد مصطفیٰ کی محبت کو قلب میں رکھو. اب تاریخ پڑھتے جاؤ, مصطفیٰ کے مقابلے میں اگر ابو لہب آ جائے, ابو جہل آ جائے, یا کوئی بھی آ جائے, اب جو یہ کہے کہ اس سے بھی محبت اور رسول سے بھی, یہ منافقت ہے, مومنت نہیں ہے. اب آ جائیے جو علی سے محبت کرے اور علی کے دشمنوں سے بھی محبت, تو یہ محبت نہیں ہے. کیوں؟ محبت حقیقی وہ ہے کہ جتنی علی سے محبت ہوگی اتنی دشمنان علی سے نفرت ہوگی. امام رضا علیہ السلام درود بھیجے محمد و آلہ, کہ جو ہمارے مخالفوں کا احترام کرتا ہے یا ان کی تعریف کرتا ہے, ہم خود اس سے دور ہو جاتے ہیں. عزیزوں, محبت علی بہت قیمتی ہے. اس محبت علی کے ساتھ کسی بھی دشمن اہل بیت کی محبت مت کرنا, یہ ایمان کی کمزوری ہے. جتنی محبت زیادہ اتنی نفرت زیادہ. تو کیا کہا امام نے؟ اگر ہمارے مخالفوں کا احترام کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہم خود تم سے دور ہو جائیں گے. اسی طریقے سے علی خود دور ہو جائیں گے. اگر فاطمہ کی قاتلوں اور ظالموں کے دل میں احترام رکھتے ہو نکال دو, ورنہ فاطمہ بھی منہ پھیر دے.
تو غور کرنا ہے کہ جتنی محبت ہے اسے زیادہ کرو، نفرت کو بھی زیادہ کرو. اور آپ نے دیکھا ہے یہ جو پرندہ ہوتا ہے یہ 2 پروں سے پرواز کرتا ہے. اگر اس کا ایک پر زخمی ہو جائے تب وہ اونچا نہیں اڑ سکتا جب تک کہ وہ پر صحیح نہ ہو. اسی طرح ایمان کے 2 پر ہیں. ایمان کے کتنے پر ہیں؟ 2. ایک محبت، ایک نفرت. ایک محبت، ایک نفرت. جتنی محبت زیادہ ہوگی لیکن اگر نفرت نہیں ہے پرواز ہوگی؟ نہیں ہوگی. نفرت زیادہ ہو محبت نہ ہو پرواز ہوگی؟ نہیں. دونوں بازو طاقتور ہوں گے، جتنے طاقتور ہوں گے اتنی پرواز اونچی ہوگی. بس ایک کا نام ہے تولا اور دوسرے پر کا نام ہے تبرہ. تو بس تولا اور تبرہ 2 پر ہیں. جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے اتنی پرواز زیادہ اونچی ہوگی، اور جتنی زیادہ اونچی ہوگی اتنی رب کی بارگاہ میں عزت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا. اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد، کہ اکمال الدین ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا. کہ دین کا کمال کیا ہے؟ ہر آدمی کمال چاہتا ہے، چاہتا ہے یا نہیں؟ کمال ہر ایک کے لیے مختلف ہے لیکن ہر انسان کمال چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، اپنے آپ کو اونچا اور بلند کرنا چاہتا ہے. اور دین کا کمال کیا ہے؟ کمال الدین ولایتنا، ہماری ولایت ہے. دین مکمل کب ہوگا؟ جس وقت تمہیں ہماری ولایت شدید محسوس ہو. خالی ولایت نہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ والبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے نفرت زیادہ ہو. جب محبت زیادہ ہوگی اور نفرت زیادہ ہوگی جب تمہارا دین کامل ہوگا. اور یہی ولایت غدیر خم کے اندر اعلان کی تھی کہ دیکھو یہ وہ ولایت ہے کہ جس کے بغیر کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. عزیزو، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں پہ کان مت دھرو. اپنے قلب کے اندر علی اور اولاد علی کی محبت کو زیادہ کرو اور ان کے دشمنوں سے نفرت کو زیادہ کرو. یہی ہے. کوئی تاریخ کے اندر ایسا صحابی کہ جس نے رسول کو دیکھا نہیں لیکن جب پتا چلا کہ رسول کے دندان شہید ہو گئے تو وہی دندان اپنے توڑے؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم نے کیوں توڑے؟ کہا اس لیے کہ جب رسول کے دندان شہید ہوئے اسی وقت میرے دانتوں میں حرکت پیدا ہوئی، ہلے. یہ ہے محبت اور عشق. رسول کو دیکھا نہیں، وہاں دانت ٹوٹے، یہاں دانت ٹوٹے. بس یہی عشق ہونا چاہیے کہ ادھر امام زمانہ بلائیں، یہاں لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. یہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ میرے مولا آپ نے بلایا ہے. یہی ولایت ہے. ولایت امیر المومنین سے لے کر ولایت مہدی آخر الزمان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ اصل جوہر ہے شرافت کا، ذکاوت کا، طہارت کا. میں وہ روایات نہیں پڑھ سکتا
اگر ان روایات کو بیان کر دوں تو پھر پتا چلے گا کہ اہل بیت کے دشمنوں سے جتنی نفرت ہونی چاہیے ابھی کم ہے. خدا کی قسم کھا کے اس منبر پہ کہہ رہا ہوں جتنی نفرت ہونی چاہیے ابھی کم ہے. اس نفرت کو زیادہ کرو، محبت خود بخود زیادہ ہوتی چلی جائے گی. جتنے آئیے وقت نہیں ہے کہ میں اور آگے بڑھوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک اشکال اور اس کا جواب تاکہ جو بھی آپ سے جو ہے وہ سوال کرے تو اس کا جواب دے سکے. اور اس کے اندر وہی شے موجود ہے دشمن سے نفرت. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مل کے صلوات پڑھیں وہاں. کو جب چوتھی خلافت دی گئی، بٹھایا گیا نا چوتھے نمبر پر، تو اب زمانہ کس کا آتا ہے؟ چھٹے امام کا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. سوال کرنے والے نے سوال پوچھا، فرزند رسول جب علی کو خلافت مل گئی تھی فدق واپس کیوں نہیں دیا؟ سوال ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو یہی کہتے ہو نا تم لوگ کہ غصب کیا خلیفہ نے، بعد والے نے نہیں دیا، بعد والے نے نہیں دیا. اب تو علی وارث بھی تھے، وارث تھے یا نہیں تھے حق کے زہرا کے، کیوں نہیں لیا؟ عزیزو یہ آج کے پیغام کو ذہن میں رکھنا، خدا کی قسم یہی کل لب لباب ہے آج کی تقریر کا. امیر المومنین کے دور میں واپس نہ لینا جواب دیا ہے چھٹے امام. دیکھو غصب کرنے والا مر گیا تھا، غصب کرنے والا مر گیا تھا، جس کا حق غصب کیا وہ درجہ شہادت پر فائز ہو چکی. دونوں اس دنیا میں نہیں تھے. اگر علی فدق لے لیتے تو دو کام ہوتے. ایک کام کہ وہ عدل جو خدا کی طرف سے سیدہ کو مل رہا ہے رک جاتا، کیونکہ وارث نے کیا کیا؟ لے لیا. سیدہ کا اجر اللہ کی طرف سے، وہ محتاج اجر نہیں ہے، وہ تو وہ ہے کہ کائنات جن کی محتاج ہے. لیکن بتا رہا ہے کہ چھٹا امام کہ زہرا کا اجر عند اللہ رک جاتا، اور وہ تو غاصب تھا اس کا عذاب رک جاتا. علی نے نہیں چاہا غاصب کا عذاب رک جائے. علی نے نہیں چاہا کہ غاصب کا عذاب رک جائے. اب شدت نفرت دیکھی، جب علی کو اتنی شدت سے نفرت، ہمارے قلب میں نرم گوشہ کیوں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ نرم گوشہ پیدا کرنے والوں اپنے ایمان کو تلاش کرو کہ تم کس درجے پہ ہو. ابھی تم اس درجے پہ نہیں ہو کہ جہاں پر آ کے کون یحییٰ برمکی تندور میں کود جاتا ہے. کودتا ہے نہیں کودتا؟ امام آپ کے سامنے آتا ہے، امام نے کہا تندور میں کود جا، کود گیا، پوچھا نہیں. یہ ہے عشق، یہ ہے عشق، حکم مولا، یہ ہے ولایت. قلب میں یحییٰ کے ولایت امیر المومنین و ولایت ائمہ تھی. یہ نہیں پوچھا بچوں گا یا مروں گا، حکم مولا ہے. ہمیں بھی دیکھنا ہے حکم مولا ہے. شدید نفرت، مرے یا جئیں کچھ بھی ہوتا رہے، کریں گے وہی جو ہمارا ولی کہنا ہے، ہمارا ولی کہنا ہے. عزیزو کون ولی؟ آئیں دو تین جملے مستعار لوں اس خطبے سے جو خطبہ فرزند علی نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو دیا. پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی
کے؟ ابوالفضل العباس کس طریقے سے تعارف کرا رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا اس میں اشارہ ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں. پس منظر یہ ہے کہ یزید نے چاہا تھا کہ اسی طواف کے دوران مولا کو قتل کر دے. تو امام نے خطبہ دے کر بتایا ہے کہ دیکھو حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو حسین کے بابا کے قدموں سے شرف بخشا. یعنی اس کعبہ کو شرف خدا نے کس سے بخشا؟ علی کے قدموں سے. جب تک ولادت علی خانہ کعبہ میں نہ ہوئی وہ فقط بیت تھا، قبلہ نہ تھا. قبلہ کب بنا؟ جب علی اس بیت کے اندر آ گئے. کہ تم حسین کو کیا جانتے ہو کہ اس کے بابا کے قدموں سے بیت کو شرف ملا. علی مولود کعبہ، علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی لسان اللہ، یہ ساری صفات علی کی ہیں یا نہیں؟ پھر اس کے بعد ابوالفضل العباس کہتے ہیں اے لوگو سنو، یہ جو حسین ہے نا یہ وہی کے گھر کے اندر پیدا ہوا، وہ یزید طہار نجاستوں کے گھر کا پیداوار. خطاب کیا ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافروں اے فاجروں، کس میں جرت ہے کہ حاجیوں کو کافر بھی کہے اور فاجر بھی؟ یہ وقت علی کا بیٹا ہے جب کہہ رہا ہے کہ اے فاجروں اے کافروں. کسی کافر کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں. علی اعلان عباس نے کہا تم کافر ہو، تم فاجر ہو. یہ لباس حج میں آ گئے ہو لیکن یہ حج قبول ہونے والا نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں مولا کہ دیکھو اگر حکمت الہیہ نہ ہوتی تو یہ خانہ کعبہ اڑ کر حسین کے پاس آ جاتا. کعبے کو حسین چاہیے، یہ کعبہ اڑ کر حسین کے پاس آ جاتا. تم حجر اسود کے بوسے دیتے ہو، یہ حجر اسود اڑ کے حسین کے بوسے لیتا. یہ مقدسات جو واجب ہیں مناسک حج کے اندر، یہ نگاہ امام کو دیکھتی ہے. نگاہ امام جہاں ہے وہاں یہ مقدسات ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ معلوم ہے کیا کہا؟ عباس نے کہا کہ اگر مجھے عزت مل جائے تو میں تم سب کو اس طریقے سے ختم کر دوں گا جس طریقے سے عالم غیظ میں عقاب چڑیوں کو ختم کر دیتا. چوتھا پانچواں جملہ، قریش نے بھی رسول کے قتل کا سامان کیا تھا، سازش کی تھی اور سب مل کر قتل کرنا چاہتے تھے رسول کو، لیکن کیوں نہ کر سکے کہ محافظ ابو طالب کا بیٹا علی تھا. ابو طالب کا بیٹا علی محافظ تھا، اس لیے وہ قتل نہ کر سکے. تو اسی طریقے سے حسین کا محافظ عباس ہے کہ جب تک عباس ہے مجال ہے کسی کی کہ کوئی بھی آج آ سکے کس پر؟ حسین پر. سمجھ میں آیا عباس ہے کون؟ یہ عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جب عباس پیدا ہوئے نا تو معلوم ہے کیا کہا؟ یا ظہر الولایہ، اللہ اکبر، یا ظہر الولایہ. ظہر کسے کہتے ہیں؟ پشت کو، کمر کو. جانتے ہیں نا کہ کمر مضبوط ہونا کے معنی کیا ہے؟ یعنی ساری طاقت پشت سے ہے. تو کیا کہا عباس کی ولادت پر؟ یا ظہر الولایہ، اے ولایت کی پشت، اے ولایت کی پشت، اے پشت بنا اے ولایت اہل بیت. اور یہی وہ منزل تھی کہ جب حسین کو سلام آخر کیا، حسین
زیادہ پیدا کرو، دشمنوں نے اہل بیت سے نفرت میں اضافہ کرو، ایمان خود بخود کامل ہوتا چلا جائے گا۔ عشق کی اس منزل پر آ جاؤ گے کہ مارنے والا مارے گا لیکن مارتے مارتے مر جائے گا، لیکن ہمیں موت نہیں آئے گی۔ یہی تو وجہ تھی جب اصحاب حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا، ہم ایک نہیں 100 مرتبہ 1000 مرتبہ مارے جائیں، زندہ کیے جائیں، پھر بھی حسین آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ محبت اور نفرت، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ محبت کا نتیجہ جنت اور نفرت کا نتیجہ جہنم۔ جو علی سے نفرت کرے گا جہنم میں، جو علی سے محبت کرے گا جنت میں۔ لیکن سلام ہو ان پر کہ جنت کی لالچ نہیں کرتے۔ جب اصحاب حسین سے کہا نا امام نے اپنے اصحاب سے، میں حسین ضامن ہوں تمہاری جنت کا، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ گیا کوئی؟ ہمیں ایسی جنت کا کیا فائدہ جو آپ کو چھوڑ کے ملے۔ یہ ہے فنا فی الحسین، یہ ہے فنا فی الحسین۔ حسین میں فنا ہو جاؤ جس طریقے سے حسین خدا میں فنا ہو گیا، اس طرح فنا ہو جاؤ حسین، جس طرح حسین اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا۔ کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا، دین کو لو تو اہل بیت سے۔ عزیزو، ہر میرا محترم سننے والا اپنے آپ کو علوم آل محمد سے نزدیک کرے۔ یہ میرا پیغام۔ دوسرا پیغام، پہلا ولایت، نفرت اور محبت، اور اب یہ دوسرا، اپنے آپ کو تعلیمات اہل بیت سے نزدیک کرو، احادیث سے نزدیک کرو۔ اس لیے کہ علماء یعنی صاحبان علم جو ہوتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ اپنے آپ کو دھوکے سے بچانے کے لیے اہل بیت کے علوم کو حاصل کرو۔ احب اللہ من احب حسین، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا۔ معیار کیا بن گیا؟ محبت حسین۔ نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام۔ نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام۔ ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ حسین نے کیسی قربانی کی؟ یہ ایام عذاب سلام ہو سید الساجدین پر، سلام ہو زینب بنت علی پر۔ امام جعفر صادق سے پوچھا کہ سید الصابرین جو لقب ہے نا چوتھے امام کا، یہ کیوں ہے؟ تو چھوٹے امام نے فرمایا سید الصابرین اس لیے ہے کہ زین العابدین زینب کو، بہنوں کو سربرہنہ درباروں اور بازاروں میں لے کے گئے۔ سید الصابرین۔ کسی شریف آدمی سے کوئی پوچھے کہ اس طریقے سے بے ردا جب اس کے گھر کی خواتین کو لایا جائے اس شریف پہ گزرتی کیا ہے؟ کیا گزرتی ہے اس شریف پہ؟ اور ان لوگوں میں شرابی بھی ہوں اور پتھر بھی مار رہے ہوں، صرف پتھر ہی نہیں آگ بھی پھینک رہے ہوں۔ کھجوریں کیوں پھینکی تھی؟ کھجوریں اس لیے پھینکی تھی کہ ابھی بھی چہروں سے پیاس اور بھوک کے آثار ظاہر تھے۔ سنتے ہیں نا آپ مسائل کے اندر کہ صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، وہ پھینکی کیوں تھی؟
اس لیے کہ ابھی تک بھوک اور پیاس کے آثار اسیروں کے ظاہر ہیں۔ عزیزو، سید الساجدین جب قافلے کو لے کے چلے ہیں نا تو پورے راستے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ایک وجہ بیان کرتا ہوں گردن جھکے رہنے کی۔ وجہ یہ تھی کہ جو امام کی گلے کے اندر جو ہے وہ توق تھا، اس میں ایک زنجیر تھی۔ وہ زنجیر امام باقر جو چھوٹے سے تھے ان کے گلے میں تھی۔ ایک زنجیر امام کے گلے میں، ایک زنجیر یہ 4-5 سال کا بچہ امام باقر ان کے گلے میں۔ جب امام اپنے سر کو اٹھاتے تو بچے کا گلا گھٹتا، پیر اٹھ جاتے۔ جب گھٹنے لگتا امام اپنے سر کو نیچے کر لیتے۔ اسی نیچے سر کو کرتے ہوئے میرا امام کوفہ و شام کی منازل کو طے کرتا ہوا زندان شام آ گیا۔ عزادارو، آخری منزل جب یہ قافلہ شام میں پہنچا، ابن عتیبہ یہ کسی اور شہر کا رہنے والا تھا، شام میں آیا ہوا تھا، اپنے مسافر خانے کے اندر تھا۔ جب اس نے ڈھول تماشے کی آواز سنی، اتر کے آیا۔ آنے کے بعد دیکھا کہ ایک اسیر ہے، گلے میں توق ہے، ہتھ کڑی اور بیڑی ہے، اونٹ کی مہار کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ کچھ سر ہیں جو نوک نیزہ پر ہے، کچھ بیویاں ہیں جو بے پردہ ہیں۔ یہ آگے بڑھا، امام کے قریب آیا۔ امام نے کہا ابن عتیبہ میں سید الساجدین ہوں، ابن عتیبہ میں سید الساجدین ہوں۔ ابن عتیبہ مجھے سر ہے نا نوک نیزہ پر، وہ میرے بابا حسین کا ہے، وہ اکبر کا ہے، وہ آل محمد کا ہے۔ عزیزو، عباس کو جانتے ہیں کہ عباس کون تھا؟ ابھی وسط المصائب میں وفائے عباس بیان کرو، پھر گریہ کرنا۔ مہدی پوچھا نہیں ہے نجفی علیہ الرحمہ، پیدل حج کے لیے، کعبے کے لیے، پیدل امام کی زیارت کے لیے گئے۔ گرمی شدید تھی، نڈال ہو گئے، جیسے تیسے حرم میں پہنچے، صحن میں بے ہوش ہو گئے۔ اسی عالم بے ہوشی کے اندر قبر امام حسین سے امام حسین کی آواز سنی۔ وہ آواز کیا تھی؟ حل من ناصر ینصرنی، یعنی آج بھی حسین کی آواز قبر سے آ رہی ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ حل من ناصر ینصرنی، کہتے ہیں اسی عالم میں نے عباس کے روزے سے عباس کی آواز سنی، لبیک یا حسین۔ آج بھی ہر صدائے حسین پر عباس کہہ رہا ہے لبیک یا حسین۔ عباس کا سر کہاں تھا؟ عباس کا نوک نیزہ پہ نہ تھا، گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا، اس لیے کہ نوک نیزہ پہ بلند کرتے تھے، سر گر جاتا تھا کہ کیسے دیکھے زینب کو بیردا۔ ارے میرا سلام زین العابدین پر کس طریقے سے جا رہا ہے، سیدانیوں کو اجرکم اللہ۔ کہا وہ نوک نیزہ پہ سر حسین کا ہے۔ اے ابن عتیبہ، تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہاں ہیں گے؟ کہا چادریں بازار سے لے آ، علی کی بیٹیوں کو دے دے۔ چادریں لایا، علی کی بیٹیوں کو دی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، چادریں پھر چھین لی۔ امام نے کہا ابن عتیبہ، تیرے پاس کچھ اور پیسے ہیں؟ کہاں آقا ہے؟ کہا جا ان نیزہ برداروں کو دے دے، یہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ تماشا دیکھنے والوں کی نگاہیں سروں
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا